شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ خواتین و حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ تھے، ان کی زندگی اور شہادت کا قصہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ یہی ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ ان کے بارے میں جاننا، خود اور اپنی اولادوں کو ان جیسا بنانا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ 18 ذوالحج ماہتاب رسالت کے ایک چمکتے ستارے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا اسم مبارک عثمان، اسلام پہلے کنیت ابو عمرہ اور اسلام کے بعد ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔ والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عربی اور بعض جگہ پر اس کا تلفظ ارومی درج ہے۔ خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ عبد المناف پر آ کر 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ام حکیم بیضہ کی بیٹی ہیں، یعنی آپ کی نانی ہیں، اور وہ حضرت عبد المطلب کی سگی بیٹی اور حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں اور آپ کی پھپھو جان ہے۔ اس حساب سے آپ حضرت عثمان کے محترم ماموں جان لگتے تھے۔ آپ کی خواہش پر 35,000 درہم کے عوض بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے آپ ہی ہیں۔ مسجد نبوی شریف کی قیمت بھی آپ نے ادا کی۔ جنگ تبوک میں 1000 دینار، 1000 اونٹ مع ضروری سامان راہ خدا میں دیے۔ غزوہ ذات الرقاع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ عثمان ان فتنوں میں بھی راہ راست پر ہوگا۔ آپ نے ایک شخص کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عثمان میرا رفیق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن شروع میں لوگوں کو ملنے جلنے دیا جاتا تھا، لیکن ایک جعلی خط جو مصر کے گورنر کے نام تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، وہ خط قاصد سے پکڑا گیا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی مہر بھی لگائی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا، لیکن بلوائی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے گھر کا محاصرہ سخت کر دیا گیا اور پانی بھی بند کر دیا گیا۔ مشہور قول کے مطابق 40 روز تک محاصرہ رہا اور اس دوران پانی بھی بند رکھا گیا۔ تاہم اس 40 دنوں کا کچھ فرق آ سکتا ہے، لیکن اس بات پر تمام مورخین متفق ہیں کہ طویل مدت تک پانی بند رکھا گیا۔ سیر العلام البلاء میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تک 3 مشکیزیں پانی پہنچائے تھے۔ یوم شہادت بڑی دقت سے ہمسایوں کی طرف سے کچھ پانی پہنچایا گیا، مگر صبح صادق ہو چکی تھی اور آپ نے روزے کی نیت بھی کر چکے تھے، لہٰذا آپ نے پانی نہیں پیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر پہرا دیتے رہے۔ باغیوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر زیادہ دیر کی اور ملکوں سے فوجیں نہ آ جائیں، لہٰذا انہیں جلد قتل کر دینا چاہیے۔ ایک دن باغی موقع پا کر دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ بنت فرازہ بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی مبارک پر لٹ ماری، جس سے لہو کا فوارہ جاری ہوا اور قرآن پاک کے اوراق مقدسہ کو رنگین کر گیا۔ ایک بلوائی نے اور وار کیا اور کئی دنوں کی پیاس کی شدت اور روزے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بلوائیوں میں سے ایک نے بڑھ کر آپ کا سر اقدس اتارنے کی کوشش کی، لیکن مستورات نے شور مچا دیا۔ ابن عدلیس بولا، رہنے دو، اس سر سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ کنانہ بن بشیر بحتیمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیڑا اٹھایا۔
عمرو بن احمق نے نیزہ کے زخم لگائے، عمیر بن صابی نے ایسے بے دردی سے ٹھوکریں ماری کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحج 35 ہجری بروز جمعہ کو ہوئی۔ شہادت کے بعد بھی آپ کا جسد مبارک 3 دن تک بے گور و کفن رہا۔ اگلے دن مابین مغرب و عشاء جنازہ لے کر جایا گیا۔ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ جنت البقیع کے باہر حس کوکب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، جو جگہ بعد میں جنت البقیع میں شامل ہوئی تھی۔ بغیر غسل کے اسی لباس میں ایسے ہی آپ کی تدفین کی گئی جس لباس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بھی رک گیا۔ شورائی نظام درم برم ہو گیا۔ اسلامی قوت کمزور پڑ گئی۔ وہ تلواریں جو متحد ہو کر دشمنوں کا حلق کاٹا کرتی تھیں اب آپس میں ٹکرانے لگیں۔ دشمنوں نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی ناکامیوں کا بدلہ لیتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے۔ ملت اسلامیہ کا وہ نقصان ہوا جس کو آج بھی امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ ہمیں کبھی بھی کسی صحابی یا رسول کو لے کر تفرقوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم تھے اور ہمارے لیے بھی ہمیشہ قابل احترام رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی موبائل سکرین پر ملتا رہے۔ انشاءاللہ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔